مسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. کیسے ہیں سب؟ فی الحال تو ٹھیک ہے. چلیے آپ نام بڑھیا. چینج کر کے کیوں آئے ہیں؟ نہیں، نام تو میرا یہی ہے، چینج تو نہیں کیا. آپ سے شروع پہلے سے میں بات کر چکا ہوں نا. بات ہوا ہے پر دوسرا میٹر پہ ہوا ہے، اس میٹر پہ نہیں ہوا. ساحل بھائی سے ہوا ہے، آپ سے نہیں ہوا ہے. نام ساحل آپ بھائی چینج کر کے آئے ہیں. آپ کا نام کچھ اور آتا ہوتا تھا پہلے. کیا نہیں آتا نہیں ہوتا نہیں، تھا؟ ساحل بھائی سے بات ہوا ہے، میرا یہی نام سے آیا تھا. بولو آج کیا بات کرو گے؟ آج کے ٹاپک پہ بات کرو گے؟ ہاں اسی پہ بات کر لیں گے. تھوڑا اور اسپیڈ پہ کریں گے نا. کوئی تو آیا. جی تھوڑا اسپیڈ پہ بات کریں گے، میرا تھوڑا بیٹری ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اور ایک منٹ، کیونکہ اگر ایسا نہیں کہ بیچ میں مجھے بیک اسٹیج کر دیجیے گا. ایک منٹ میں بولوں گا، ایک منٹ آپ بول لیجیے گا. ٹھیک ہے. ٹائمر لگا دے ساحل، دے اس کو یار ٹائمر لگا لے دے. جی ٹائم لگا دیجیے تاکہ آسانی ہوگا سمجھنے. چل بھائی لے شروع ہو جائے. تیرا ٹائمر یہ لے نہیں بولنا، آ فرسٹ گیا. آپ کو ہے، فرسٹ آپ کو بولنا ہے، سیکنڈ میں بولوں گا. جی فرسٹ بولنا ہے آپ کو، آپ فرسٹ میں بولیے. اچھا، اس حدیث کے مطابق حضرت عمر یہ نافرمان رسول، نافرمان اللہ، نافرمان قرآن اور گستاخ رسول ہے. اس کی وجہ یہ ہے یا بیچ میں خود بول دیتا ہے؟ نہیں میں ہوں بول رہا ہوں آپ کو. ہاں. چلیے میں میوٹ. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو. اللہ کا جب فیصلہ آ جائے تو اس میں آپ نے کوئی چیز نہیں کہنا ہے. اللہ کے رسول کے سامنے آپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ہے. اس حدیث میں رسول اللہ بیمار ہے، انہوں نے پین اور پیپر منگوایا ایسی بات بتانے کے لیے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جس کے بعد یہ لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. حضرت عمر نے ان کو وہ پین اور پیپر لا کے نہیں دیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ گستاخی بھی کی. چلو بولو ابھی آپ. اس میں یہ بات آپ جس حساب سے سمجھے نا میرے بھائی، یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ آپ نہیں ہوتے اس اسلام میں حکم لانے والے. اگر آپ پڑھیں گے انول باری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 257 میں تمہارا صاف مینشن وتھ ریفرنس آتھینٹک حدیث سے کہ نبی علیہ السلام اس گھٹنا کا بعد 4 دن تک زندہ رہے، اور جس کو قلم لانے بولا گیا تھا وہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس بات سے جو مخالفت کے جو بولے کہ ابھی اس سے بہتر کتاب ہمارے پاس موجود ہے، وہ عمر رضی اللہ عنہ کبھی جانتے ہی نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے وفات پائیں گے، اس بیماری سے ان کو موت آئے گی. اس کا ثبوت یہ ہے کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارس اور کسرا کو فتح کرنے کے بعد ہی ان کو موت آئے گی، ان کو موت ایسے نہیں آئے گا. اور سورہ بقرہ سورہ میں 2 آیت 143 کا حوالہ سے وہ بات کرتے ہیں. میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، نیکسٹ ٹائم میں بول دوں گا. ٹھیک ہے. اوکے. پھر سے آپ کے سامنے جو حدیث ہے اس میں حضرت عمر موجود ہے. حضرت عمر کیا سوچ رہے تھے کیا نہیں سوچ رہے تھے ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ آپ نے پین اور پیپر لانا ہے، مجھے ایسی بات بتانا ہے جو کہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بعد ابھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے، تو حضرت عمر کا کام یہ تھا کہ چپ چاپ جا کے پین اور پیپر لا کے دیتے. رسول اللہ جو بول رہے تھے اس کو سن لیتے، کیونکہ اللہ کہتا ہے اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو. نہ کہ یہ کہ انہوں نے کتاب اور پین لا کے نہیں دیا، بلکہ گستاخی یہ کی کہہ کر کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمیں اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے. اور اس پہ رسول اللہ جو ہے وہ ناراض بھی ہوئے کیونکہ وہاں پہ شورگل مچ گیا اور رسول اللہ نے ان سب کو وہاں سے بھگا دیا. علی نے کیا فرمایا کیا نہیں فرمایا اس کی حدیث جو ہے وہ کہاں سے آپ لائے؟ آپ کا ٹائم. جی اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جو صحیح بخاری کا حدیث نمبر 114 یہ ہے، عبید اللہ بن عباس جو فرماتے ہیں، اس میں مینشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے عمر رضی اللہ عنہ یہ سوچتے تھے، سورہ بقرہ سورہ میں 2 آیت 143 کا، کہ لوگوں رسول پر تم گواہ ہو اور رسول تم لوگوں پر گواہ ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت یہ عقیدہ تھا کہ ان کو موت نہیں آئے گی، موت آئے گی نہیں، بس بیماری ہے، اس لیے انہوں نے اس چیز کو منع کیا تھا کچھ پل کے لیے. حالانکہ میں خود بولتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ ہو سکتے انسان تھے، معصوم نہیں تھے، وہ غلطی ہو سکتا ان سے غلطی ہوئی، اللہ ان کے معاف بھی کیا. کیونکہ اسی صحیح بخاری میں لکھا ہوا حدیث نمبر والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 3679 میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشن گوئی خود نبی علیہ السلام نے کیا کہ وہ جنتی ہے، جنت میں اس کا مقام ہے. تو نبی علیہ السلام کا بات کبھی غلط نہیں ہو سکتا.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن تک حیات سے رہے، انہوں نے اس کے خلاف ناراضگی نہیں ظاہر کی، الٹا اس مشورے سے وہ خوش تھے کہ عمر نے ٹائم صحیح تمہارا کہا۔ ختم ہو گیا۔ یہ جو تم لوگ چالاکی کرنے کی کوشش کرتے ہو نا، میں مانتا بھی ہوں غلطی کیا ہوگا، میں نہیں بھی مانتا ہوں غلطی کیا ہوگا، یہ ایسی بات نہیں چلتی۔ اور بلکہ یہ تو میری اگلی دلیل ہے کہ آپ کا قرآن بھی جھوٹا، آپ کے رسول اللہ بھی جھوٹے، کیونکہ جب انہوں نے حضرت عمر اور باقی لوگوں کو جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے آتے ہیں جنت کی بشارت دے دی، اور اللہ کہتا ہے اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، تو ایسے انسان کو کیسے اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی، جو خود اللہ کا بھی اور رسول اللہ کا بھی نافرمان ہے اور ساتھ میں ساتھ گستاخ رسول بھی ہے۔ یہ تو میری دلیل ہے الٹا، کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا اور رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جب میری حالت ٹائٹ ہو جائے گی، میں جب بیمار پڑ جاؤں گا، میری وہ اوقات نہیں رہ جائے گی، تو یہ لوگ میرے سے اوپر چڑھ جائیں گے، میرے آگے بڑھیں گے، میری نافرمانی کریں گے۔ یہ تو بولو۔ یہ لاجیکل ہے ساحل صاحب، آپ نے سارا بات اس میں جو بولا اس سے کچھ ریلیٹڈ نہیں تھا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا یہ بات، اس لیے میں اس پہ ترجیح نہیں دوں گا۔ میرا یہی کال ابھی بھی ہے کہ اگر آپ بول رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخ رسول ہے، تو آپ کو اس کا فتویٰ دینا پڑے گا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا حدیث سے کہ گستاخ رسول ہے۔ ایک محض چھوٹا سا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ یہ نہیں بول سکتے ہو کہ گستاخ رسول ہے۔ میں 100 حدیث دکھا دوں گا عمر رضی اللہ عنہ کا فضیلت پر، کہ نبی علیہ السلام نے خود کہا کہ عمر تو جنتی، تیرا مقام جنت میں ہے، میں نے تیرا آواز سنا جنت میں، میں نے تیرا قدم کی آواز سنا جنت میں، تیرا محل میں نے جنت میں دیکھا ہے۔ تو ایک حدیث جو چھوٹا سا بھی صاف اتنا آسان حدیث ہے، میں حدیث پڑھ کے سنا دے رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری بڑھ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ نے فرمایا لکھنے کا سامان لاؤ، تاکہ اب اس میں یہ بھی لکھنے کا سامان لاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے بھی نہیں جانتے تھے، لیکن یہ فرمایا جا رہا ہے تاکہ تمہارے لیے ایک دستاویز لکھوا دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو۔ مگر عمر بن خطاب نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیماری کی سختی کا دباؤ ہے، وہ بیمار تھے، ان کے اوپر رحم کھا رہے ہو کہ ابھی ضرورت نہیں ہے لکھنے کا۔ اچھا بات ہو گئی ہے۔ اچھا یہ اتنے جھوٹے یہ لوگ، اس نے کیا کہا کہ رسول اللہ نے کہا میں لکھوا دوں یعنی دوسرے سے لکھوا دوں، حالانکہ اردو اور انگلش دونوں ٹرانسلیشن میں لکھا ہے تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں۔ رسول اللہ خود لکھنا چاہ رہے تھے، رسول اللہ کو لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا، ورنہ وہ یہ نہیں کہتے کہ لکھ دوں، لکھوا دوں کہتے۔ ٹھیک ہے، بات پھر سے وہی ہے، یہ آپ کے سامنے حدیث ہے، یہ دونوں ٹرانسلیشن آپ پڑھ لیجئے، آپ کہاں سے فیک اٹھا کے لاتے مجھے نہیں پتا، یہاں آپ کے سامنے حدیث ہے اور اس میں باقاعدہ انگلش اور اردو دونوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ چھوٹا معاملہ کیسے ہو جاتا ہے بھائی؟ چھوٹے معاملے پہ آپ لوگوں کی گردنیں اڑا دیتے ہو، ان کو موقع نہیں دیتے ہو، اور اپنی باری آئی گستاخ رسول عمر کو بچانا ہے تو وہاں پہ چھوٹا معاملہ کیسے چھوٹا معاملہ ہے؟ جی بھائی وہ ٹرانسلیٹ آپ پتہ نہیں وہاں پہ اگر آپ دکھا رہے تو آپ اس میں، تب میں بات ہی نہیں کروں گا جب دو چیز آپس میں الگ الگ بات کر رہی ہو سکے میرا پاس ہندی میں تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگا۔ پر میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر آپ بول رہے ہو گستاخ رسول ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے، تو آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں جب پروف کر رہا ہوں صحیح بخاری والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 3679 میں کہ عمر جنت میں، عمر کا ٹھکانہ جنت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث نہیں 136 حدیث ایسی ہے، لیکن میں جب دکھا رہا ہوں کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے اور آپ بول رہے ہو گستاخ رسول ہے، تو اس کے لیے آپ کو دلیل دینا پڑے گا۔ آپ اسلام کو کس حساب سے دیکھتے ہو وہ نہیں رائے چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حساب سے اسلام کو دیکھا یہ رائے چلے گا۔ آپ نے یہ حکم کہاں سے لایا کہ وہ جہنم میں؟ آپ کو اس کا پروف دینا پڑے گا، آپ کو دکھانا پڑے گا کہ وہ جہنم میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت ان سے عمر سے ناراض تھے، آپ کو دکھانا پڑے گا یہ بات۔ ہو گئی بات آپ کی۔ اچھا بھائی، سب سے پہلے تو وہ حدیث پیش کرے جہاں پہ رسول اللہ نے ایک گستاخ رسول کو جنت کی بشارت دی ہو، اور حضرت عمر نے یہاں پہ کہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو رجوع کیا تھا، ریپینٹ کیا تھا، یہ آپ نے بتانا ہے، یہ دو حدیث پیش کرنا ہے۔ دوسری بات، میں نے اپنا آرگیومنٹ دے دیا ہے کہ یہ چیز تو میرے فیور میں جاتی ہے کہ رسول اللہ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم جن کو جنت کی ٹکٹ دے دیں گے وہ بعد میں جا کے گستاخ رسول نکلے گا۔ جب میری طاقت ختم ہو جائے گی، جب میں بیمار پڑ جاؤں گا تو یہ میری ہی گستاخی کرے گا، یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اللہ بھی نلہ ہے
اور رسول اللہ کی بات بھی جو ہے وہ سچی نہیں ہے کیونکہ ان کو آگے کیا ہونے والا ہے یہ چیز پتا نہیں تھی. ونس اگین آپ سے ریکویسٹ ہے وہ حدیث بتائے کہ گستاخ رسول اگر وہ رجوع جنت میں کر نہیں جا لیتا ہے تو اس کو ہاں جنت میں جائے گا. دوسری میں چیز نے حضرت ایک عمر نے میں نے میرا حضرت عمر نے کہاں پہ اس گستاخی سے رجوع کیا تھا یہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے. اس میں نافرمانی نے سے کہاں رجوع ایک کیا تھا؟ جگہ بھی یہ بات نہیں کہا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہیں رجوع کیا ہے یا جہنم گستاخ رسول کا ٹھکانہ. میں نے کہیں نہیں کہا ہے, آپ کا خود کا قول ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو دکھانا پڑے گا صحابہ کا قول سے, نبی کا قول سے, تابعین کا قول سے کہ عمر نے کیونکہ گستاخی کیا ہے تو وہ جہنم میں ہوگا. آپ کو یہ دکھانا پڑے گا. میں یہ دکھاؤں گا 136 دلیل ابھی دوں گا, اسی وقت دوں گا الحمدللہ, کہ عمر کا ٹھکانہ جنت میں. اور بڑا بڑے محدثین نے اس قول کو نقل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوچنا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام اس بیماری سے فوت نہیں ہوں گے. یہ ماننا تو عمر رضی اللہ, میرا 10 منٹ آپ نے کھینچا تو میں اس کو لوں گا. اور اس میں ثابت کیا گیا دوسرا حدیث سے 3679 سے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھکانہ جنت میں ہے. اگر جہنم میں تو آپ دیجئے, ابھی میں مان لوں گا, میں آپ کو ساتھ بولوں گا کہ عمر جہنمی ہے. آپ کو بس حدیث دکھانا ہے, ریفرنس دکھانا ہے جہاں محدثین بول رہے ہیں کہ عمر جہنمی ہے. ایک ساحل حدیث میں دکھا دو میں مان لوں گا. 10 سیکنڈ لوں, جی جی 10 پلیز. سیکنڈ لیتا ہوں. یہ ہم نے کب کہا کہ عمر جہنمی ہے؟ آپ کہتے ہو کہ بلاسفیمر جہنمی ہے, آپ کو دکھانا ہے نمبر 1. نمبر 2, عمر نے بلاسفیمی کی ہے یہاں پہ, بس اس نے محمد کا حکم عدولی کیا, حکم عدولی کی ہے. کسی اور بندے کو دکھانے کی ضرورت نہیں. محمد کے منہ کے الفاظ ہیں, دفع ہو جاؤ یہاں سے, اب گیٹ لاسٹ. سو میرا ٹائم بھی آپ لیں, یہ دونوں چیزیں ثابت کر دیں. اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں ایڈم صاحب, اگر یہ نام کے ساتھ اگر سب کا فتویٰ پوچھ رہے ہیں تو کیا نبی نے کہا تھا سلمان رشدی جو ہے وہ گستاخ رسول ہے؟ کیا نہیں نبی نے کہا تھا نسرینہ فاطمہ نسیم کیا نام ہے اس کا, وہ گستاخ نہیں رسول ہے؟ نہیں, سب کا نام لے کے ان کو چاہیے. ایکشنز ڈیفائن کریں گے کہ پرسن نے گستاخی کیا کہ نہیں کیا. جی جی مسلم صاحب بولیے. ابھی ایڈم صاحب کو یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عمر کو وہاں سے دفع کیا تھا. ایڈم صاحب یہ دلیل ابھی پیش کریں گے. وہاں سبھی لوگ نے حلہ اختلاف کیا, تو اختلاف کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے میرا سامنے اب اختلاف, میرا سامنے یہ سب بات جھگڑا, تو یہاں سے سب دفع ہو جاؤ. یہ بات ہے, نہ کہ عمر کو وہاں بولا گیا. اگر بولا گیا تو پروف کیجئے کہاں بولا گیا. وہاں تو سبھی صحابوں کا بولا گیا جو آپس میں اختلاف کیے. ہاں جی, پوائنٹ تو نمبر 2, اختلاف اسی چیز پہ ہو رہا تھا, عمر کے اس کلام کے اوپر ہی ہو رہا تھا نا, بلاسفیمی کے, کہ لوگوں نے کہا تھا کلام کہ بالکل عمر کلام پہ ہو رہا تھا, لیکن عمر تم غلط کر رہے ہو, تو اسی کلام پہ تو ہوا, اور کس کلام پہ ہوا؟ نہیں, یہ کہیں سے بھی نہیں دکھا سکتے کہ عمر تم غلط کہہ رہے ہو. چلو گیو می یور ریفرنس. ویئر ایک از یور سیکنڈ, ریفرنس؟ یہ جو آپس میں اختلاف تھا کس بات پہ تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیف دیکھ کے بولے کہ ابھی لکھوانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے, بچہ اس حدیث کو سمجھ سکتا ہے, لیکن وہاں پہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. نہیں, اور ایک دوسرے سیکنڈ, جانب آپ ریفرنس بھی نہیں دے رہے, اختلاف کہاں کس لکھا چیز ہوا پہ کہ عمر جہنمی ہے. کہ عمر تم اس کو پیپر دے دو, رائٹ, یہ اختلاف تھا نا. بالکل, کہ عمر تمہیں نہیں بولنا چاہیے, اختلاف ایگزیکٹلی, یہی تھا. ہاں, عمر تمہیں یہ نہیں بولا اس کو پیپر دے دو, تو بات ختم ہو گئی. تو obviously اختلاف کی جڑ ہی عمر تھی. عمر کی وجہ سے نہیں رسول کو اتنی تکلیف ہوئی کہ محمد اچھا نے سب لوگوں کا دفعہ دور کر دیا. سر, ایڈم سر ایک منٹ, اس حساب سے علی بھی جہنمی ہو گئے نعوذ باللہ, علی بھی سب گستاخ Absolutely, رسول ہو گئے. جو وہاں پہ تھے سب جہنمی. جنہوں نے رسول کی اطاعت نہیں کی وہ جہنمی ہے. جو رسول کے حق میں سارے تھے جہنمی. وہ جہنمی نہیں ہے. جو رسول کے حق میں نہیں تھے وہ جہنمی ہے. اب یہاں پہ عمر کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ نہیں لکھا کس نے ریجیکٹ کیا تھا اور عمر کا ساتھی بنا تھا, نہیں, تو لہٰذا میں لانے ہر کسی کے بارے میں نہیں بول سکتا. سر ٹائم ہی ٹائم پر ٹھیک چل رہا ہے, آپ بول لیجیے, اپنا 13 سیکنڈ بول لیجیے. نہ اسی طرح صحیح چل رہا ہے. اب آپ جو ہے نا 2 نمبری کر رہے ہیں, تو اس لیے اسی طرح صحیح چل رہا ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ عمر کے علاوہ علی نے کیا عمر کا ساتھ دیا تھا یا محمد کا؟ چلو میں پروو کر رہا ہوں. آپ صاف اس حدیث کا اسی میں مینشن ہے, دوسرا نمبر اگر آپ پڑھیں گے تو یہ جو تحریر لانے کو بولا گیا تھا, تحریر یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا گیا تھا, جو عمر رضی اللہ رکوا دیے تھے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت تکلیف پر ابھی تکلیف پر وہ کیسے لکھیں گے, وہ کیا بھی بولیں گے, ان کے پاس بخار کا سخت پریشانی ہے. عمر نے رکوایا نا. بالکل, عمر رضی اللہ عنہ بولے اوکے, عمر محمد سے اوپر ہے یا محمد سے نیچے ہے؟ عمر محمد کی بات کو ریجیکٹ کرنے والا ہوتا کون ہے, صرف یہ بتا دو. آپ کو نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں تھے,
وہ بادشاہ نہیں بادشاہ نہیں تھے, نبی تھے, بادشاہوں سے اوپر تھے, نبی تھے وہ. یہ بات جب ہو رہا نا, ایک منٹ سر, اچھا بات ہو رہا تھا پر بیچ میں خراب ہو گیا. اسلام میں بادشاہ صرف اللہ ہوتا ہے نا. ایک منٹ میرا بات سن لیجیے. بادشاہ کا حکم کاٹنا الگ بات ہوتا ہے, پر ہمارے نہیں بھائی نظر یہ میں بات نبی نہیں کر صلی رہا. اللہ علیہ وسلم اسلام میں بادشاہ, اسلام میں سر. بادشاہ صرف اللہ ہے, کریکٹ. اللہ ایک قرآن منٹ، میں ایک کہتا ہے منٹ وہ ملک ہے. ایک سر ایک منٹ نہیں پلیز، سر, مجھے پتا ہے اس کے قرآن میں بعد آپ بادشاہ, نظم آیت نمبر 3 to 5 قرآن میں میں, پہنچیں گے. مجھے پتا ہے یہ بات. اگر اسلام میں میں بول دوں کہ بادشاہ اللہ صرف بادشاہ ہے. اللہ بادشاہ, بے شک بے شک, تھینک یو سر, اللہ بادشاہ اور کوئی میں نہیں. بولا، میں نے بولا ہی نہیں کچھ ابھی. کیا مطلب میں نے بھی آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کہہ رہے ہو قرآن کے مطابق اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے, ہاں یا نا؟ ارے میرے بھائی میرا بات تو سن لے, مجھے پتا ہے اس کے بعد سورہ نظم کا آیت نمبر 3 to 5 میں پہنچیں گے. اگر میں بادشاہ یہاں بول دوں تو میں جانتا ہوں میڈم سو سر. ناؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ بادشاہ ہے اور قرآن کہتا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَقَدْ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہاں پہ عمر نے رسول کی اطاعت کی کہ نہیں کی, ہاں یا نا؟ میرے بھائی آپ پوائنٹ کو سمجھ رہے نہیں ہے نا سر. نہیں پوائنٹ آپ بھی ہاں یا سمجھ نا رہے ہیں, جواب دے بھائی. ہاں یا نا؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, اس یہاں پہ پوائنٹ عمر نے میں بتا رسول رہا کی ہوں نا, اطاعت کی کہ نہیں, ہاں یا نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر بات عمر رضی اللہ عنہ ان کے بیماری کا وَأَطِیعُوا ویسے یہاں پر اطاعت الرَّسُولَ نہیں کیا گیا. فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. کیا یہاں پہ عمر نے رسول کی اطاعت کی, ہاں یا نا؟ کی ہے تو ہاں بول دے, بھاگ گیا. بھاگ گیا. سر دیکھیں یہی گیم ہے. اب گیم جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہے نا اس وقت یہ بھاگ جاتا ہے. ہمیشہ سے اس کا رول ہے سر, یہ اس کا ہاں, یہ ہمیشہ ہمیشہ سے بھاگتا اس ہے. کا رول ہے. جیسے ہی یہ پہاڑ کے نیچے آتا ہے اس وقت بھاگتا ہے. ساحل یہ انتہائی بڑا ڈنگر ہے, آپ کو پتا ہے اس وقت کا. لیکن اور سب سے مین پوائنٹ ایڈم صاحب, ہم نے یہ جب ٹاپک ڈسکس کیا, ادھر اس عمر کی گستاخی سب سے بڑی یہ ہے کہ اس نے ساتھ میں جو سٹیٹمنٹ دیا ہے نا, یہ سب سے بڑی گستاخی ہے. اس پہ یہ لوگ چھو بھی نہیں رہے اس سٹیٹمنٹ کو. وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور یہ ہمارے لیے کافی ہے. دس از اللہ کی کتاب ڈسریسپیکٹ ساحل صاحب, ایبسولوٹلی ڈسریسپیکٹ, میں ایگری کرتا ہوں. اور وہ کتاب کیا کہتی ہے؟ وہ کتاب عمر کو بھی یاد نہیں تھی. پھر عمر خود حافظ قرآن نہیں تھا دین, کیونکہ کتاب کہتی ہے وَأُطِیعُوا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. وہ یہ نہیں کہتی کہ اللہ کی اطاعت کی تو آپ نے رسول کی اطاعت کی, نہیں, وہ ریورس کہتی ہے. وہ کہتی ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. تو اٹس the reverse action ساحل صاحب. اینڈ ہو از عمر, عمر ہوتا کون ہے ہمارے نبی کے معاملے میں دخل دینے والا, سوچنے والا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. میرا ہمارا نبی, میں جا رہے ہیں ہمارے نبی کے آگے یہ بات کرے گا عمر, میں جا رہا اور ہم سن لیں گے. آ گیا ہے ڈنگر, آ گیا پھر سے. ہاں بھائی, میں عمر کہنے نے اطاعت, سے میں باہر ہو گیا تھا. ایک منٹ سر, ایک منٹ. صرف اس چیز کا جو میں نے سوال کیا تھا تم بات نہیں بدل سکتے, پہلے اس کا جواب دو. تم قرآن تک آگے تھے, پہلے اس کا جواب دو. کیا عمر نے رسول کی اطاعت کی قرآن کے مطابق؟ کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اللہ کی کتاب کہتی ہے وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. کیا عمر نے رسول نہیں, بالکل. ایک سیکنڈ, یہاں پہ کہے کہ اگر میں تو یہ آیت دکھاؤں وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, تو تو ابھی میں بول رہا ہوں. چھوڑے گا. ارے بھائی ہے یہ آیت, میں تو بول رہا ہوں. اور بھی مجھے بتاؤ اس آیت پہ عمر نے عمل کیا؟ میرے بھائی یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے, ایکسیڈنٹ سے میں نے کہا میں بول رہا ہوں تھوڑا سا تمیز سے بات کیجیے پلیز. نہیں, تمیز گئی بھاڑ میں. اب اس وقت تمیز گھر چلی گئی, تمیز نہیں ہے آپ کے پاس, تو ہم لوگ سے نہیں, اب نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. مجھے یہ بتا قرآن کی آیت کا وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, یہ لے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, میرا پیارا بچہ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, میرا پیارا بچہ, میرا پیارا بچہ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ تو بتائیے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. میرے بھائی جو عمر پورا سارا جب سے اسلام قبول کیا تب سے لے کر لاسٹ تک پورا زندگی اپنا داؤ میں لگا. اوکے, ایک آپ ایسا کرو, اسلام کی کوئی ایک چیز ماننا چھوڑ دو. ایک منٹ, یہ حکم آپ نے کہاں سے لایا کہ ایک مسٹیک اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایکسیڈنٹ کو ایسے بات نہ مانا جائے, مسٹیک نہیں تھی, گناہ تھا. رسول کی باتیں نہ ماننا گناہ ہے. ارے میں تو مان رہا ہوں گناہ ہے, لیکن عمر اوکے, تو عمر نے گناہ کیا, بولو عمر گنہگار تھا.
کیا بول رہے؟ بولو کہ عمر نے یہاں پہ گناہ کیا، بول دو. ارے میں تو بول رہا ہوں مسٹیک ہوا عمر رضی اللہ عنہ سے. مسٹیک نہیں، گنہگار گناہ کا کیا. ہو نا بھائی. نہیں گناہ نہیں کیا. کیسے گناہ کیا؟ گناہ اگر کیوں نہیں کیا؟ ارادے سے رسول بے کی عزتی. ایک منٹ، رسول اب میں اس کی کو حکم اطاعت لگا رہا نہ ہوں بھائی، میں کرنا اس کو حکم لگا رہا ہوں. گناہ ہے یا سر مسٹیک ہے؟ سنیے نا. نہ ایک منٹ رسول کی ایک اطاعت منٹ. نہ کرنا گناہ ہے یا مسٹیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجاب سورہ 33 آیت سورہ کئی 5 بھاڑ میں. میں، یہاں پہ اس آیت کی اوپر بات کر ارے رہے میں ہیں. ریفرنس من دے رہا ہوں نا. یطیع الرسول فقد بھائی اطاع میں اللہ. ریفرنس دے رہا ہوں بھائی، میں پہلے ریفرنس اس دے کی رہا ہوں، ہوا میں اطاعت بات نہ نہیں کر نہ رہا ہوں. اس میں رسول سورہ نہیں ہے، حجاب مجھے کا پتا آیت اس میں رسول 5 نہیں ہے. ہے. مسلم اللہ اس میں پاک رسول اس نہیں میں ہے. کرتا ہے جو جان مجھ کے گناہ کرتے ہیں، جس مسلم سے اس غلطی سے میں ہوتا ہے اس کا رسول گناہ پکڑ نہیں نہیں ہے. کرتا ہے. اوکے، اس کا مطلب ہے عمر کو قرآن یاد نہیں تھا. میرے بھائی آپ کیا کر رہے پتا ہے؟ آپ نا کھیل رہے، گیم کھیل رہے. اور میں کھیل نہیں رہا، تم کھیل رہے ہو. تم ثابت نہیں کرنے میں کی گیم کھیل نہیں رہے ہو. کر رہا ہوں. یہ میں بتاؤ یہاں پروف پہ کر رہا ہوں سنو، ڈنگر کے بچے، یو آر ناٹ پروونگ اینی تھنگ. جو آیت تم دے رہے ہو اس میں رسول نہیں ہے. یہ آیت میں رسول ہے، اور یہ کلیئرلی کہتی ہے جس نے رسول کی بات نہ مانی اس نے اللہ کی بات نہیں مانی، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. لہذا رسول کا ہر سٹیٹمنٹ اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے. ناؤ تم نے مجھے کہنا ہے کہ یہاں پہ عمر نے گناہ کیا، اگر یہاں اس کو قرآن یاد نہیں تھا. دونوں میں سے ایک چیز کو گے کہ قرآن یاد نہیں تھا پھر غلطی تھی. اگر قرآن کی آیت عمر کو یاد تھی تو پھر گناہ ہے. کس چیز کو پک کرتے ہو؟ میرے بھائی آپ جو ریفرنس دکھا رہے ہیں نا، میرے کو 13 بیت ریفرنس یاد ہے. یہ مجھے مت دکھائیے، یہ 13 بیت ریفرنس ہے سورہ ال عمران میں. جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کا جواب دے دو، پھر جہاں مرضی جانا. بالکل میں اس کا میں جواب دے رہا ہوں نا، ریفرنس دے رہا ہوں، اسی چیز کا جواب دوں گا. ادھر تو نہیں جاؤں گا، آپ ٹینشن مت لیجیے. اسی چیز کا میں جواب دے رہا ہوں. نہیں دیں گے اس کے بعد عمر آپ کو بولیے آیت گا یاد تھی؟ عمر کو آیت یاد تھی؟ ارے میرے بھائی آپ میرا بات تو سن لیجیے، میں دے رہا ہوں نا جواب. عمر کو آیت یاد تھی؟ پھر وہی بات، یہ کیسا گدولا بات ہوا یار. میں جواب دے رہا ہوں آپ کو دوسرے ایسے، آپ یار مجھے پکڑ عمر کہاں کو یہ جواب دے رہے آیت لیکن یاد تھی؟ اب میں اس کو دل کا بات کو نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. مجھے نہیں پتا یاد تھی کہ نہیں تھی. اوکے، تو عمر جو تھا حافظ نہیں تھا، رائٹ؟ مجھے نہیں پتا، واللہ عالم حافظ تھے یا نہیں تھے. اوکے، سو عمر حافظ نہیں تھا. اور ایک منٹ، بہترین، اگر حافظ یہ تھے بھی بہترین. تو اگر ایک عمر منٹ حافظ پلیز، نہیں تھا، اس کو یہ اگر آیت یاد حافظ نہیں تھے بھی تو تھی. کیا اینی ٹائم ان کو اونلی دین قرآن یاد رہنا ضروری ہے؟ اگر حافظ تھے بھی تو کیا ہو سکتا ہے کبھی مسٹیک؟ عمر جو ہے اس وقت کے مسلمانوں میں کم تر مسلمان تھا سالہ. نو اچھا نو یہ نو نو حکم کہاں سے لائے کہ جو اچھا، تو حافظ نہیں رہے گا وہ کمتر مسلمان ہے؟ پھر وہاں یہ پہ حکم اگر کہاں سے ہزاروں لایا؟ حافظ تھے، اگر وہاں پہ ہزاروں حافظ تھے، عمر حافظ کیوں نہیں تھا پھر؟ ارے میرا پوائنٹ ہی نہیں سمجھ جی رہے آپ. ایڈم نہ تو صاحب، ہم نے یہ ایڈم صاحب، ایک، اگر اے حافظ مسلم تھے رک بھی یار، تو کیا مسلم ایک رک، آیت بھول نہیں سکتے وہ؟ ارے مسلم رک ایڈم صاحب، معاملہ یہ نہیں ہے. اگر یہ بھی کہہ رہا ہے نا کہ بھول گئے تھے، تو دوسرے صحابہ نے تو یاد دلایا نا ان کو، تو بولا کہ ایگزیکٹلی. بھائی لا کے دے دو. اس کے بعد کیوں نہیں لا کے دیا عمر نے؟ بھائی یہ میں نے پوچھو ایک ان سے. جگہ بھی نہیں کہا کہ وہ بھول گئے تھے. آپ لوگ اپنے بات میرے منہ میں کیوں ڈال رہے؟ اسے یاد تھا. اوکے، اسے یاد تھا. ساحل صاحب اسے یاد تھا جان بوجھ کے یار، کیا، عمر کو یاد تھی آیت، اس نے جان بوجھ کے کیا، گنہگار تھا وہ. آپ اچھا گنہگار. ایڈم سر، بہت پیار سے میں بول رہا ہوں، آپ بولنا کیا چاہتے ہیں بول لیجیے، میں اس کے بعد جواب دے دوں، ختم ہو جائے گا بات. جتنے کیوں بیٹھے ہو بھائی، سمجھنے بیٹھیے پلیز، سمجھیے، میں بھی نہیں، سمجھوں گا آپ ہم دوسرا بندہ. سمجھنے نہیں بیٹھے، ہم سمجھانے بیٹھے ہیں، کیونکہ چلے آپ ٹھیک ہے، جلیبی آپ دے رہے ہیں. سمجھائیے بھائی، آپ آپ مجھے سمجھائیے، بالکل بتائیے، سمجھائیے. آپ بلا وجہ عمر کو کہہ رہے ہیں کہ گناہ نہیں کیا، حالانکہ قرآن کی آیت کے مطابق اس نے گناہ کیا. یہ حکم کیا ہے، کیسے گناہ کیا، مجھے وہ بتائیے آپ. یہ نافرمانی. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ اچھا یہ نافرمانی ہو گیا عمر رضی اللہ عنہ کا بولنے کا کہ میں آپ رہنے دیجیے؟ آپ رہنے نافرمانی؟ دیجیے کیا لکھا ہے؟ یہ صلاح آپ ایک رہنے دیجیے کی ٹرانسلیشن کس الو نہیں کے بات پٹے بتا رہا ہوں حرام کے بھائی، بلے کتی بھائی ماں کے بچے نے کی ہے. یہ ٹرانسلیٹر جہنم میں سڑیں گے اسی لیے کیونکہ بہن کے لوڑے ٹرانسلیشن صحیح نہیں کرتے. کہاں لکھی ارے ہوئی یہ یہ اپنی بات؟ مرضی سے بول رہا ہے، اپنے مرضی سے بول واللہ رہا ہے، کوئی تمہاری ماں ٹرانسلیٹر تمہیں نے نہیں کھو دے کیا. یار، میں عام بول رہا اوے کھوتی کے بچے، یہ اپنے تمہاری ماں مرضی تمہیں سے جو بول ہے رہا ہے نا، ایڈم صاحب. تمہاری ماں تمہیں نالی میں ڈال دیتی نا بہن چود، تو تم یہاں پہ آ کے بھونکتے نہیں. تمہیں کوڑے میں پھینک دینا چاہیے تھا. ماں تک نہ جائیں دوبارہ. محمد کی ماں چود کے رکھ دوں گا یہاں پہ، بے غیرت کتی ماں کا بچہ. بھونک اب، اور ماں تک نہ جائیں. میں نے تمہاری ماں کو گالی بکا تھا کیا؟ ماں تک نہ جائیں. چل بول. ارے تھوڑا شرم کر یار، میں نے تیری ماں کا باری بولا کیا جو تم اتنا گرم ہو گئے؟ میں نے کہا ہے اب ماں تک نہ جائیں، بول. آرگیومنٹ دے مسلم، آرگیومنٹ دے، آرگیومنٹ. کیوں آپ تو بات کر رہے تھے، آپ کیوں بیچ سے ہٹ گئے؟ کیونکہ آپ کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کیونکہ آپ نے میری 2 بات. گھنٹے مزید لگے رہنا تھا ایک ہی سرکل میں. سرکل میں خراب کر دیا نا، آپ جیسا یہ آگے بندہ پورا جو بات ہے وہ خراب کر سرکل، دیا. آپ کے جیسا بندہ 2 گھنٹے سرکل میں لگا رہ سکتا ہے. اور ساحل بھائی بہت شریف انسان ہے، وہ سرکل میں کھیلتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ. وہ سرکل ختم کیا میں نے. یہ قرآن کی آیت آپ کے بالکل. سامنے، مجھے چلو دیکھ بتائیے اس بھائی آیت کے ایک منٹ، مطابق
ایک منٹ اگر تمہاری اپنا حیثیت دیکھنا ہے نا تو وہی ایک ایک منٹ والا سسٹم لگا لو. چیلنج کر دوں تم کو اپنا حیثیت مجھے اس آیت کا جواب دے دے, پھر ایک ایک منٹ کا سسٹم لگا لیں. اس آیت کا جواب دے دے, چیک کرنا ہے نا ایڈم تو ایک ایک منٹ لگا لو. اگر تو اس آیت کا جواب دے دے, ایک منٹ بھی لے لیں. ایک منٹ چلو لگاؤ, ایک ایک منٹ. اور میں تمہیں اگلے آدھا گھنٹہ بھی دے دوں نا, تم اس آیت کا جواب نہیں دو گے. تم کچھ نہیں کر مسلم, میں تمہیں اگلا ایک گھنٹہ بھی دے دوں نا, تم اس آیت پہ جواب نہیں دو گے. یہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں, لکھ کے دوں. میں تمہیں 1 منٹ کیا 2 منٹ دے دیتا ہوں, مجھے اس آیت کے اوپر جواب دو. کیا عمر اس آیت کے اوپر پورا اترا, ہاں یا نہ؟ 8000 لوگ دے دیں, میں تمہیں 1 منٹ چاہیے, میں تمہیں پورا 1 منٹ دیتا ہوں. یہ بتا دو اس آیت کے اوپر عمر پورا اترا کہ نہیں. بس چلو 1 منٹ لے لو. مجھے دیا نا, 1 منٹ مجھے دے رہے ہو نا. اسی آیت کا جواب دے گا تو؟ اسی آیت کا دوں گا, اور بھی 2 آیت لے کے آؤں گا اس میں اس کا جواب دے رہا ہوں. سنو اب 1 منٹ ٹائم لگاؤ, 1 منٹ 20 سیکنڈ گزر چکے ہیں, 20 سیکنڈ گزر چکے ہیں, 25 سیکنڈ گزر چکے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر وہاں کہیں نافرمانی نہیں کیا. اور جو پوائنٹ نمبر 2 رہا کہ انہوں نے یہ گستاخی سب سے بڑا کیا کیونکہ میرے پاس اس سے بہتر کتاب موجود ہے, یعنی قرآن. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کر دیا کہ یہ دین تمہارے لیے ہم نے مکمل کر دیا. تو اب کیا حکم نیا آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نیا حکم دیں گے؟ کچھ امپورٹنس نہیں. نبی جھوٹا تھا, میں تو بول رہا ہوں 1 منٹ. نبی جھوٹا تھا. پھر ایک سیکنڈ سائل, ایک سیکنڈ اسے بھونک لیں یار, گے. سن لو پورا بات. جھوٹے تو وہ بعد میں بات کریں گے. بھونکو 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 بھونکو, پھر بیچ میں ٹوک رہے ہو یار, پھر بیچ میں ٹوکتے ہو. ارے رونا بند کر, آگے کا پوائنٹ رکھ. یار سنتا ہی نہیں ہے لوگ نا. اس کے بعد سورہ حجاب سورہ 33 آیت 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف طور پر فرما دیے کہ اللہ تمہیں بھول چوک والا غلطی میں پکڑتا نہیں ہے, اس سے پکڑتا جو تم دل سے ارادہ کرتے ہو. عمر رضی اللہ عنہ جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری سے موت نہیں آئے گی, وہ جانتے تھے, اس لیے انہوں نے اس چیز کو منع فرمایا. اوکے 1 منٹ پورا ہو گیا اس بغیرت حرامی کتی ماں کے بچے کا. اب دفع ہو جا. میں تو یہ کہا تھا نا کہ اس آیت پہ مجھے بات کر کے دکھا, مجھے پتا تھا تو اس آیت پہ نہیں بولے گا, لیکن اب جو تو نے بول دیا مجھے اس کا بھی جواب دینا. وہ جو آیت تم دے رہے ہو وہ اوتھ کے اوپر ہے, قسم کے اوپر, کہ قسم اگر تم کھاؤ تو اللہ نہیں پکڑتا تمہاری بے وجہ کی قسموں کا. یہاں پہ قسم کی بات نہیں ہو رہی, تم جھوٹے اور ٹرانسلیشنز بھی جھوٹی بولتے ہو. دوسری بات, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی اگر بات کرتے ہو تو اگر سورہ مائدہ میں اگر دین مکمل ہو چکا ہے تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے بعد دنیا کی ساری آیتیں, سورہ مائدہ کی ساری آیتیں اور سورہ توبہ ساری کی ساری اور سورہ ناس ساری کی ساری, ان سب کو جلا دو, قرآن کا حصہ ہی نہ بناؤ, نکال دو, پھاڑ دو, پھینک دو, جلا دو, ڈسٹ بن میں ڈال دو, گٹر میں ڈال دو, کیونکہ obviously دین مکمل ہو چکا تھا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کے بعد اس کے بعد دین کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس کے بعد قرآن کی کوئی آیت نہیں ہونی چاہیے تھی. ونس اگین دس از دا ریالٹی. میں نے تمہیں کہا تھا تمہیں جتنا مرضی ٹائم دے دو تم اس آیت پہ نہیں بولو گے, کیونکہ اس آیت کے مطابق عمر ایک بلاسفیمر تھا, گنہگار تھا. تھینک یو ساحل بھائی, ختم ہو گیا بندہ. اس کو آخری ٹائم دے دیتا. ایڈم صاحب اس نے جو یہ گیم ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ وہ عمر کو یہ لگا کہ بھائی اسلام جو ہے مکمل ہو گیا ہے, یا عمر اگر صحیح تھا اس بات میں کہ مکمل ہو گیا ہے, اب رسول سے کیا لینا, تو دوسری طرف پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول جھوٹ بول رہے تھے. رسول نے اگر ساری چیزیں دے دی تھی, پھر یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ میں تجھے ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے؟ کیا وہ دین کا حصہ تھی یا نہیں تھی؟ کیونکہ ساحل صاحب سورہ مائدہ کے بعد بھی اتنی آیتیں دے چکا ہے نا محمد نے کون سی آیتیں روک دی؟ وہ اس کے بعد بھی 1.5 چیپٹر دے چکا ہے. نمبر تیسری بار اس نے کہا تھا کہ عمر کہہ رہا تھا کہ محمد مار نہیں سکتا. ایگزیکٹلی. سو یہ ایک اور پرابلم ہے. اس زمانے کے صحابی, ایون عمر جیسا شخص, محمد کو اللہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا. یہ بھی ایک پرابلم ہے. یہ توحید پہ عمر مانتا ہی نہیں تھا, وہ سمجھتا تھا کہ محمد بھی اللہ کبھی نہیں مرے گا. اس کے لیے اس نے شروع کے آرگومنٹ میں سیکنڈ ڈسکشن کے اندر اس نے بولا تھا, سیکنڈ جب اس کو ٹائم ملا تھا اس کے اندر اس نے بولا تھا قرآن کی آیت کہ محمد تم سب پہ گواہ رہے گا, سب پہ. تو چونکہ محمد کو گواہ رہنا ہے تو ہینس محمد کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے. تو عمر محمد کو اللہ سمجھتا تھا, اسی لیے ابو بکر نے کہا تھا جو یہ سمجھتا ہے کہ محمد جو ہے وہ اللہ ہے تو جان لو کہ آج محمد مر گیا ہے. ابو بکر کو, عمر کو اور باقی لوگوں کو بتانا پڑا تھا کہ محمد اللہ نہیں ہے. اور محمد کے پاس کے صحابی توحید پہ یقین نہیں رکھتے تھے, وہ محمد کو اللہ سمجھتے تھے. So this is how stupid it is. اس آرگومنٹ کو میں نے توحید کے آرگومنٹ میں ثابت کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ, توحید کی جو میری پلے لسٹ ہے اس میں نے ثابت کیا ہوا ہے کہ اس زمانے کے لوگ محمد کو اللہ سمجھتے تھے اور اللہ کے برابر رکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ محمد نے ہر کسی پہ گواہی بننا ہے, گواہ بننا ہے. اور اس نے وہ بات بھی بول دی یہاں پہ.
امیجن کرو وہی چیزیں جو ہم لے کے آتے ہیں, اس کو یہ ڈفرنٹ ڈسکشن کے اندر یوز کرتے ہیں ساحل بھائی, اور ہاں فخریہ یوز کرتے ہیں, اور جب ہم اس کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو عمر تو اللہ سمجھتا تھا محمد کو, نہیں 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 وہ تو توحید کو مانتا تھا, نہیں نہیں, اور ابھی بتا رہا ہے کہ ہاں وہ سمجھتا تھا کہ محمد مرے گا نہیں, دوبارہ صحیح ہو جائے گا, کیونکہ ایک اس قرآن کی اس آیت کے مطابق اس نے شہادت بننا ہے, چیپٹر نمبر 9 کی آیت کے مطابق اس نے شہادت بننا ہے تمام مسلمانوں پہ. ساحل اتنی اور بڑی گیم ہے یہ اسلام, اتنی اور بڑی گیم ہے. ایڈم صاحب آپ یہ بھی سوچئے کہ یہ پگلوں کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, دفاع کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہو گیا حضرت عمر جیسا انسان جو نبی کی صحبت میں رہا ہے, نبی کو جانتا ہے, اسلام کو جانتا ہے, اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بھائی موت کا کوئی بھروسہ نہیں. قرآن تو صاف صاف کہتا ہے کب کس کو موت آنے والی ہے کسی کو نہیں پتا. تو حضرت عمر نے یہ کیسے سوچ لیا کہ رسول اللہ بھی نہیں مرنے والے؟ واہ کیا مدعا پھینکا آپ نے, واہ رے واہ, بہترین. یہ سوچ کیسے لیا؟ یعنی ان کا عقیدہ ہی خراب تھا. سیکھا کیا پھر رسول اللہ سے؟ بابا جی کا قرآن ٹلو. کیا سیکھا پھر؟ جو یہ سوچ رہا ہے کہ میرے نبی ابھی نہیں مریں گے, تو یہ تو اللہ بن گیا ہے, تو ان کو معلوم ہے. حالانکہ مومن کہتے ہیں آپ کی اگلی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں, آپ ٹپک جاؤ دنیا سے نکل لو, کوئی بھروسہ نہیں, کسی کی جان کا کوئی بھروسہ نہیں. تو حضرت عمر کو یہ عقیدہ نہیں پتا تھا, رسول اللہ نے سکھایا نہیں تھا. یار کتنا جھوٹ بولو گے, کتنا عمر کو بچاؤ گے. زبیدہ خانم جی ہمارے ساتھ جڑی ہے. زبیدہ خانم جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز ساحل. کین یو ہیئر می؟ اچھا زبیدہ جی, آپ کیمرے پہ شاید انگلی رکھی ہوئی ہے, نیچے نہیں سٹاپ ایکچولی کیم کا ایک بٹن. کیمرے پہ انگلی نہیں رکھی ہے, لائٹس آف ہیں بس, ادھر نہیں رات کوئی ہے مشکل تو. نہیں, اگر آپ کیمرے کے ساتھ نہیں آنا چاہتی ہے تو دیکھیے نیچے موبائل سے جڑی ہے نا آپ, جی بالکل. نیچے کیا کیا آپشن دکھ رہا ہے آپ کو؟ ایک میوٹ کا آپشن دکھ رہا ہے, ہاں جی. میوٹ کے بازو میں ایکچولی سٹاپ کیم. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, مطلب کیمرہ وغیرہ آنا ضروری ہے کیا؟ نہیں ہے, ارے نہیں ہے, بہن میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں. بتانے لگا ہے, اس کی بات تو سن لینا, وہ آپ کو فائدہ کرنے لگا, ایک دفعہ سن لیں اس کی بات. اوکے ایکچولی آئی ایم ویژولی امپیئرڈ سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریویل. جسٹ ایک دفعہ سن لیں وہ کیا کہہ رہا ہے, ذرا غور کیجیے, اس کی بات غور سے سنیے. ہیلو زبیدہ جی, ہاں ہم جی. آپ کو کیمرے کے ساتھ آنا کوئی ضروری نہیں ہے, اور وہی میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیچے جی جو آپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, ایک میوٹ آپشن نظر آ رہا ہے, ہاں اس کے بازو میں ایک سٹاپ کیم کر کے ایک آپشن نظر آ رہا ہوگا, جی. ہے نا, اس پہ ایک بار کلک کریے تو کیمرہ بند ہو جائے گا آپ کا. جی ایک لیٹ می چیک. وہ میوٹ کے بازو میں ہی ہوگا. یار اتنا ٹائم لگ رہا ہے ڈھونڈنے کے لیے, میوٹ کے بازو میں ہی بٹن ہوتا ہے سٹاپ کیم کا. سر آپ نے ایکچولی فیور کرنے کی کوشش کی ہے, وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا, ٹیکنیکل نہیں ہے, ویسی بات کر لیں آپ. چلو کوئی نہیں, جی اچھا چلیے. اچھا اور ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں زبیدہ جی, کہ آپ جی کو 8,000 لوگ دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو زبیدہ نام ہے یہ ابھی لائیو آپ کو لوگ سن رہے ہیں, تو ہاں اس سے جی. آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں؟ نہیں بالکل نہیں. پکا؟ جی بالکل. اوکے چلیے. مومنہ ہے آپ؟ جی نہیں, آئی ایم ایتھیسٹ. پہلے تھی مومنہ آپ؟ جی پہلے مسلم تھی آپ؟ جی بالکل. 2021 تک میں پکی یعنی مومنہ تھی, تہجد گزار تھی, اینڈ رات بھر ریپینٹ جیسے کرنا میں وہ سب کرتی تھی. آئی یوز ٹو بی, بٹ جب ریئلائز ہوا ڈیورنگ مائی ریپینٹنس کہ میری غلطی کدھر ہے, سو آئی ایم سفرنگ مطلب بے وجہ معافی مانگنا فور نو ریزن, ویلڈ ریزنس, تو obviously I realized, تو اس کے بعد میں نے اسلام کو چھوڑ دیا. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ نمازیں پڑھتی تھی, حتیٰ کہ یہاں تک پڑھتی تھی کہ آپ تہجد بھی جی یعنی بالکل. ہاں ناٹ تو جسٹ آپ تہجد, ساری رات بھر گڑ گڑانا اپنے
गुनाह की माफी मांगने के लिए. I was that जी kind जी of मुस्लिमा. ठीक है. आपको आयतुल कुर्सी आती है? बिल्कुल नहीं, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ. आपको दरूद पाक आता है? जी नहीं. ओके. आपको अलहम का सूरा आता है? हाँ जी, आता है. पढ़िए. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. आमीन. या जी. फजर में कितनी रकात फर्ज आप पढ़ती थी? फर्ज 2 ओके. और और सुन्नत 2. जी. तरावी में कितनी रकात पढ़ती थी रमजान में? तरावी यूजुअली काफी कम पढ़ी है, क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ रही इस्लाम में, तो इस वजह से तरावी 8 रकात. अच्छा, 8 रकात आप पढ़ती थी. ठीक है. जी बिल्कुल. ओके. चलिए, मोमिना थी, ये तो कंफर्म हो गया. तो जी. 2021 यानी रिसेंटली, काफी रिसेंटली आपने जी छोड़ा है. 3 साल से बिल्कुल. क्या वजह रही? क्या और इंस्पिरेशन, किससे इंस्पायर हुई आप? जी, जब मैं रात भर रिपेंट करती थी ना, तो ऑब्वियसली मुझे रियलाइज हुआ, मतलब हर जैसे एक हदीस है, आई डोंट रिमेम्बर दैट हदीस एंड ऑल. ये था कि आप जब वज़ू बनाते हो, वज़ू करते हो, तो आपके बाल के गुनाह, हाथ के गुनाह, चेहरे के गुनाह मिटते हैं. लाइक हम इतने गुनहगार क्यों हैं? लाइक हम्म. ऑल द टाइम हम गुनाह करते रहते हैं अल्लाह के नज़र में, इस्लाम की नज़र में ऑब्वियसली. तो इट्स मतलब ये कोई बात मतलब ही नहीं करती, मायने नहीं रखती. तो जब व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग टू सफर ज़ुबैदा लाइक जी, आप दिस. कहाँ से हैं? इंडिया से, पाकिस्तान से? मैं सॉरी, इंडिया से हूँ मैं, एडम. सो दैट्स द होल आइडिया. सो बेसिकली आपके ख्याल में आप गुनाह कभी नहीं करती? गुनाह इट्स मीन लाइक हर चीज गुनाह है ना, अकॉर्डिंग टू इस्लाम. मतलब वो ये कह रही एडम साहब, इतना कोई गुनाह नहीं कर रही थी कि रात रात भर जो है वो रिपेंट करना पड़े या हर बार जो है गुनाह की माफी मांगना पड़े. लाइक वो ये कहना चाह रही है. या बेसिकली देखिए, बिचिंग हो गया, गॉसिपिंग हो गया, एंड किसी का बुरा चाहना वगैरह वगैरह. बट इस्लाम में जो है दिखाया जाता है कि आप सर से लेकर पैर तक आप गुनाह में मुब्तला हो ऑल द टाइम. यू हैव टू रिपेंट ऑल द टाइम. यू हैव टू अपॉलॉजी फॉर नो रीजंस. अल्लाह के सामने आपको हमेशा इस्तगफार करना होता है. और जैसे सहाबा और जो भी होते हैं ना, रात रात भर जाकर रोते, अपने गुनाहों की माफी मांगते. और हमारे जो नबी हैं, वो तो मतलब उनके अगले पिछले भी गुनाह माफ हो गए थे. डिस्पाइट दैट वो फिर भी अपने गुनाहों की पागलों की तरह माफी मांग रहे हैं. सो इट रियली अफेक्टेड मी. तो उसके बाद जब मैंने रियलाइज किया, फॉर नो रीजन, मतलब आप कुछ भी चल रहे हो तो आपसे गुनाह हो रहा है. इट्स लाइक दैट, इस्लाम इज लाइक दैट कि आप गुनाह के पुतले हो. तो इट्स नॉट ट्रू एट ऑल. आप अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी, आपकी जिंदगी है, आप उसके मालिक हो. तो ऑब्वियसली until unless you don't harm anyone या yourself, तो आप गुनाहगार कैसे हो गए? सही बात है आपकी. और ये गुनाह के अलावा भी कोई चीज आपको गलत लगी या फिर इसी बुनियाद पे सिर्फ छोड़ दिया आपने? नॉट बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि देखिए अब जैसे बेसिक चीज है म्यूजिक, या एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. तो ऑब्वियसली इट इज हराम इन इस्लाम, राइट? तो मगर इट इज म्यूजिक से ही कितने एवरीथिंग इज रिलेट होती है. कई इट फील सो गुड, बट इस्लाम में हर चीज
کی منائی گئی ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے آپ وہ نہیں کر سکتے مطلب اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو ان اسلام. صحیح بات ہے. اور یہ جی بات جو ہے وہ مومن مومناؤں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر طریقے سے اب یعنی مومنوں کو ایک قید میں رکھا گیا ہے کہ بھائی بالکل جیسا جتنا بتایا ہے اتنا ہی سوچنا ہے, اس کے باہر نہیں سوچنا ہے. میوزک حرام ہے تو حرام ماننا ہے. اب جی کیوں حرام ہے کیا نہیں ہے یہ ساری چیزیں سوال نہیں کرنا آپ نے. بالکل. اینڈ ابھی خوش ہیں پھر آپ؟ جی ساحل. ابھی خوش ہے آپ اسلام سے باہر نکل کے؟ یا آف کورس مجھے بہت سی چیزیں مطلب unnecessary I don't have to burden مطلب بہت سی چیزیں ہیں جو میں اپنے اوپر جو بوجھ سمجھتی تھی وہ سب اتر گیا نا. بہت سی چیزیں ہیں لائک آپ میوزک سے ہو گیا یا کچھ بھی باہر آنا بنا پردہ یا بٹ میں ایک اسپیشلی لڑکیوں کے لیے کہنا چاہوں گی مسلمان لڑکیوں کے لیے اور نان مسلمس کے لیے بھی پلیز ڈونٹ میری اے مسلم مین. جسٹ اسٹاپ اٹ. آپ اپنے پڑھائی کے اوپر کریئر کے اوپر دھیان دو. یہ جو مسلمان مرد ہیں پلیز اسٹے اوے فرام دیم کیونکہ ان سے کچھ ہونے والا نہیں. یہ بس آپ کو ڈومینیٹ کریں گے آپ کو قید کر کے رکھیں گے. آپ اپنا دماغ یوز کرو کہ آپ کی زندگی کیا ہوگی شادی کے بعد سوائے شوہر کے. سو اٹس بیٹر ٹو جسٹ اسٹے اوے. مسلمان مردوں سے دور رہا کریں. چلے یہ آپ نے اچھی ایڈوائس دی ہے ہمارے نان مسلمس کو بھی, اور جو مومنائیں ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے یہ بات, جی اور ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ جو اس کا جو ریزن ہے سورس ہے ایسی مینٹالٹی آنے کا مردوں کے اندر وہ اسلام ہے. تو تھینک یو سو مچ بالکل زبیدہ جی, بہت اچھا لگا جی آپ آئی اور اپنے دل کی بات آپ نے شیئر کیا. انجوائے دی جی لائف. تھینک یو سو مچ. کھل کے جیے لائف, خود بھی خوش جی رہے اور دوسروں کو بھی. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی ہم کو پسند کرنا چاہیے. تو بالکل ونس اگین کانگریچولیشن. سبھی جی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک اور مومنہ جو ہے وہ اسلام کی چنگل سے, اسلام کی قید سے باہر نکل چکی ہے, تو ایک گلاب جی کا پھول جو ہے ضرور دیجیے گا. اینڈ آئی ایم شیور کہ زبیدہ جی جیسی اور کئی ساری خواتین ہوں گی جو پہلے پکا ٹکا اسلام کو فالو کرتی تھی اور نمازیں پڑھتی تھی, تہجد پڑھتی تھی, روتی تھی, معافیاں مانگتی تھی اللہ سے, لیکن اب وہ باہر نکل گئی ہے جی اور کھل کے سامنے آ بھی رہی ہے. تو تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا زبیدہ جی. جی